عرایا کی تفسیر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، عریہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کے لیے اپنے باغ میں سے ایک دو کھجوریں ہبہ کر دیتا ہے، پھر باغ میں اسے آنے جانے سے اذیت محسوس کرتا ہے تو اسے اجازت ہے کہ خشک کھجوریں دے کر اس سے خرید لے۔ عریہ کی بیع خشک کھجور کے عوض ناپ کر دست بدست ہوتی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان، اندازے سے نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بیع عرایا یا عریہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے مال میں سے کھجور کے ایک یا دو درخت کسی کو دے دے۔ 2192 حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرایا کے متعلق اجازت دی کہ انہیں اندازے سے ناپ کر فروخت کیا جائے۔ حضرت موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ عرایا چند معین کھجوریں ہیں جن کا پھل اتری ہوئی کھجوروں کے عوض خریدا جاتا ہے۔ صلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے پھلوں کو فروخت کرنا۔ 2193 حضرت سعد بن ابی حثمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جو بنو حارثہ سے تھے، وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں لوگ پھلوں کی خرید و فروخت اس طرح کرتے تھے کہ جب پھل کاٹنے کا وقت آتا اور ایک دوسرے سے تقاضے کا وقت آتا تو خریدار کہتا پھل دامان ہو گیا ہے، اسے بیماری لگ گئی ہے، اسے کشام نے آ لیا ہے۔ یہ سب پھلوں کی بیماریاں ہیں جن کا وہ ذکر کر کے آپس میں جھگڑتے تھے۔ جب اس کے متعلق بکثرت جھگڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے تو آپ نے فرمایا تم ایسی خرید و فروخت نہ کیا کرو یہاں تک کہ انتفاع کے قابل ہو جائیں، ان میں کھانے کی صلاحیت ظاہر ہو جائے۔ گویا کثرت تنازعات کی بنا پر آپ نے مشورے کے طور پر یہ ارشاد فرمایا۔ صحیح بخاری 2191 2192 صحیح بخاری 2193 صحیح بخاری